جادو کی حقیقت۔ یہ سٹوری میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہے، اسلم نام شخص کی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ چلتے اپنے سٹوری کی طرف۔ کالے جادو کی حقیقت۔ یہ اسلم نام کا شخص کا واقعہ ہے جو 2017 میں پیش آیا۔ وہ کہتا ہے یہ صرف کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اسلم کراچی کے قریب ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتا تھا۔ شروع سے ہی اس کی زندگی نارمل تھی، جاب بھی ٹھیک، گھر بھی ٹھیک، بیوی اور ایک بیٹا، لیکن سب کچھ اس وقت بدلنے لگا جب اس نے نیا گھر رینٹ پر لیا۔ گھر پرانا تھا، دیواریں سیلن والی اور رات کو عجیب سی خاموشی ہوتی تھی۔ پہلے دن سب نارمل رہا، لیکن تیسری رات اسلم نے خواب محسوس کیا کہ کوئی اس کے کمرے میں چل رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید وہ ہوا ہوگی، لیکن پیروں کی آہٹ بالکل کلیئر تھی۔ اگلی صبح اس کی بیوی نے بتایا کہ رات کو اس نے اسلم کو نیند میں کسی سے باتیں کرتے سنا۔ اسلم نے منع کر دیا کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگی۔ اسلم کی طبیعت گرنے لگی، ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن رپورٹ بالکل نارمل۔ پھر بھی اسے رات کو سینے پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، سانس کا رکنا اور آنکھیں کھلنے پر کمرے میں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہر رات 3 سے 4 بجے کے درمیان اس کی آنکھیں کھل جاتی تھی اور اس وقت کمرے ٹھنڈا ہو جاتا تھا، بالکل جیسے اے سی چل رہا ہو، جبکہ کوئی اے سی تھا ہی نہیں۔ ایک دن اسلم کی بیوی نے گھر کی صفائی کے دوران اسٹور روم کے کونے میں کپڑے میں بندھی ہوئی چیز دیکھی۔ جب کھولا گیا تو اندر کچھ بال، کالا دھاگا اور ایک چھوٹی سی ہڈی۔ یہ دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ محلے کے ایک بزرگ نے دیکھا تو کہا بیٹا یہ کالا جادو ہے اور یہ گھر میں زمین کے اندر یا دیوار کے اندر چھپایا جاتا ہے۔ اس بزرگ نے مشورہ دیا کہ کسی عامل یا دیندار شخص سے رابطہ کرو۔ جب عامل آیا اور گھر دیکھا تو کہا اس گھر پر بہت پرانا عمل ہوا ہے اور جو رہنے آتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کسی نے حسد یا دشمنی میں یہ جادو کروایا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ عامل نے کہا اگر 40 دن اور یہاں رہے تو جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس رات عامل نے رقیہ شروع کیا۔ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی گئی اسلم کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی، اس کی آواز بدلنے لگی، آنکھیں لال ہو گئی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ بیوی کے مطابق وہ ہنسنا انسانی ہنسنا نہیں تھا۔ عامل نے عمل کمپلیٹ کیا اور صبح کے وقت گھر کے بیک یارڈ سے ایک ڈبہ نکالا۔ ڈبے کے اندر مٹی، بال اور ایک کاغذ تھا جس میں اسلم اور اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسی دن اسلم نے گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی اسلم کہتا ہے کہ جب بھی اس علاقے کے پاس سے گزرتا ہے اسے وہی ٹھنڈا، وہی بوجھ اور وہی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور سب سے آخری بات جو اسلم ہمیشہ کہتا ہے، کالا جادو کہانی نہیں ہوتا جب تک وہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہو۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لازمی شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔